آخری لمحے تک یسوع مستعد تھا. بلند آواز سے پکار کر اس نے اپنی جان دی. اور ہم عام طور پر 2-3 گھنٹے بعد تھک جاتے ہیں, لیکن یسوع 6 گھنٹے صلیب پر نہیں تھا. آج 7واں کلمہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ شام 3 بجے کا کلمہ ہے, تیسرا پہر ہے, اور تیسرا پہر شام 3 بجے ہو گیا. 6 سے 9, 9 سے 12 اور 12 سے 3, 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے. اور یہ سپردگی کا کلمہ ہے, تکمیل کا کلمہ ہے, اعلان کرنے کا کلمہ ہے. اور یہ 7واں لفظ جو ہے, 7 لفظ, 7 کا مطلب ہوتا ہے کامل, کاملیت. اور اس وقت اس کے صلیب پر آخری منٹ چل رہے ہیں, آخری لمحے چل رہے ہیں. اور یہ کلمہ دوسرے کلموں کے ساتھ نہیں لکھا, اس کلمے کے ساتھ لکھا ہے بلند آواز کے ساتھ, کہ 6ویں گھنٹے میں بھی یسوع پورے ہوش و حواس میں تھا. اور یسوع پورے ہوش و حواس میں تھا میرے, آپ کے لیے اور آپ کے لیے, ہمارے لیے پورے ہوش و حواس میں تھا. اسے پتا تھا میں کون سا کام انجام دینے کے لیے آیا, کون سی ذمہ داری باپ نے مجھے دے کر بھیجی ہے. اور یسوع پورے ہوش و حواس میں ہے, اور پورے زور کے ساتھ پھیپھڑے اس کے ابھی تک پوری طور پر کام کر رہے ہیں, اور ہوا اس کے اندر بھری ہوئی ہے, اور بولنے کی طاقت بھی اس کے اندر موجود ہے. اور کلام مقدس میں اس کلمے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ کلمہ ہونے والا تھا تو تیسرا پہر تھا, اور سورج کی روشنی جاتی رہی تھی, اندھیرا ہو گیا تھا. اس سورج نے جسے اس نے بنایا تھا, بنانے والوں میں یہ شامل تھا. جب اس کو صلیب دیا جا رہا ہے اس نے روشنی دینے سے انکار کر دیا. جس کو یہ بنانے والوں میں ہے اس نے روشنی دینے سے انکار کر دیا, اندھیرا چھا گیا. اور دوسرا بات یہ ہوئی ہے, اندھیرا بھی ہے, اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. ہیکل کا پردہ 4 انچ موٹا تھا. 2 جوڑی بیل اس طرح باندھے جائیں, 2 جوڑی بیل اس طرح باندھ کر اسے کھینچا جائے, پھٹ نہیں سکتا تھا. لیکن میرے یسوع کے صلیب پر جانے سے ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے. اس دن ہیکل کے پردے کے پھٹنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان کی اور خدا کی صلح ہوگی. یسوع میری اور آپ کی اور ان سب گناہگاروں کی خدا سے صلح کروانا آیا تھا, جنہوں نے باغ عدن کے وسیلے سے گناہ میں مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. خدا نے اس منصوبے کو تکمیل کے لیے, اس کام کی تکمیل کے لیے ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے گا. اور جو گناہگار خدا کی حضوری میں جاتا تھا, ہیکل کے اندر جب پاک ترین مقام میں جاتا تھا, اندر جا کے مر جاتا تھا. اس کی کمر پر ایک رسہ باندھا ہوتا تھا, ایک رسہ کان کا کمر پہ ہوتا تھا, ایک رسہ باہر ہوتا تھا. جب مر جاتے تھے تو اس کی لاش کو اس رسے سے باہر نکال دیا جاتا. یسوع کی کامل قربانی کے بعد اب کوئی بھی گناہگار یسوع کے پاس آ جاتا ہے, اور یسوع کے پاس آنے کے لیے گناہگار ہونا ضروری ہے. اور یسوع آیا ہی گناہگاروں کے لیے. جو دوسرا کام اس نے کیا وہ یہ ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا, انسان کی اور خدا کی صلح ہو گئی. اور تیسرا واقعہ کلام مقدس میں لکھا ہے, پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کرا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کوئی اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتا. انسانوں کی روحوں کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. جب امیر آدمی اور غریب لازر کی موت ہوئی, لوکا کی انجیل کے 16 باب کی 22ویں آیت میں, اور امیر آدمی جب مرا اور لازر جب مرا, غریب آدمی مر گیا, اور فرشتوں نے جا کر غریب آدمی کی روح کو ابراہیم کی گود میں رکھ دیا. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی روحوں کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. لیکن یسوع ایسی ہستی ہے, اگر ہم کلام مقدس میں اس بات کو پڑھیں تو اس کے صرف ایک بات کہنے سے آسمانوں سے 12 تمن فرشتے آ سکتے. اس کے فرشتے آگے پیچھے پھرتے تھے. جب اس نے آنا تھا تب بھی فرشتے اعلان کرتے تھے. فرشتے مقدسہ مریم کے پاس بھی آئے. پھر جب اس نے جانا ہے پھر بھی فرشتے اس کی قبر پر بھی آتے ہیں. اور کلام مقدس میں اس بات کا بیان کیا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں بلاؤں تو آسمان سے
فرشتے میری مدد کے لیے آ سکتے ہیں. اسے اپنی منزل کا پتہ تھا. اور اسے اپنی منزل کا کس طرح پتہ تھا؟ جب ڈاکو کو کہتا ہے کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یسوع فردوس میں بھی تھا اور یسوع زمین پر بھی تھا. وہ آسمانوں اور زمینوں کا خدا ہے اور سارا کچھ اس کے قبضے میں. اس لیے اسے پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے. اور جب ہم مرتے ہیں تو ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ مرتے وقت صرف ہمارا ایڈریس بدلتا ہے اور یسوع کا بھی صرف ایڈریس ہی بدلتا. اس دن پہلے بھی وہ باپ کے ساتھ تھا, پھر اس نے باپ کی دائنی طرف جا کر بیٹھ کر ہماری شفاعت کرنی تھی. کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ فرشتے اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں. اسے اپنی منزل کا پتہ تھا اور اسے اس بات کا بھی پتہ تھا کہ 6 گھنٹہ شروع ہو گیا ہے اور 6 گھنٹے میں جب جمعے والے دن کسی کو صلیب دیا جاتا تھا تو اسے 3 بجے سے پہلے مار دیا جاتا تھا. اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی. مقدس یوحنا کی انجیل میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب ہڈیاں توڑنے والے آئے تو یسوع کے بارے میں کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے گی. یہ واز کی کتاب میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا اور گنتی کی کتاب میں زبور کی کتاب زبور 34واں 20ویں آیت میں اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. کیونکہ جس کی ہڈی توڑتی, جس برے کی ہڈی ٹوٹی ہوتی تھی, اس کی قربانی کامل نہیں ہوتی تھی. اس لیے کلام مقدس میں زبور 34 میں اس کی پیش گوئی کی گئی ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. جب ٹانگیں توڑنے والے آئے تو یسوع نہیں چاہتا تھا اس کی ٹانگیں توڑے اور ایک دم سے اس نے فیصلہ کیا کہ میں باپ اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور اس نے جان دے دی میرے اور آپ کے لیے, دنیا کے لیے, انسانوں کے لیے. اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے ساتھ 2 گناہگار تھے, بدکار تھے. اگر کلام مقدس میں اس بات کو پڑھے تو پہلے کلمے میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ 2 بدکار تھے اور اس کو جب صلیب دیا جا رہا تھا تو اس کے رائٹ ہینڈ پہ بھی اس کے لیفٹ ہینڈ پہ بھی 2 بدکار تھے, یعنی ڈاکو تھے. یسوع اس بات کو ثابت کرتا ہے ڈاکو کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. یسوع اس بات کو ثابت کرتا ہے, یسوع ڈاکو کے گناہوں کو معاف کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہے میں بڑے سے بڑے گناہگار کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا. اور یسوع ڈاکو کو کہتا ہے تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب لیفٹ اور رائٹ کی بات کی جاتی ہے تو جو رائٹ پہ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں دستے راست یا رائٹ ہینڈ. جو لیفٹ پہ بیٹھتا ہے وہ اسے عام طور پر جو رائٹ بیٹھتا ہے وہ استاد کے بعد وہ انچارج ہوتا ہے. جو لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھتا ہے استاد کے ساتھ ٹیم میں وہ خزانچی کا عہدہ اس کے پاس ہوتا ہے. اور یہ آج بھی یسوع صلیب پر ہے, اس کے ساتھ ڈاکو ہے اور یسوع ان ڈاکوؤں کو بھی اس ڈاکو کو بھی پیار کرتا ہے. بات صرف اتنی ہے, مرتے مرتے آخری بات اس نے کیا کیا ہے, جب تو آسمان کی بادشاہی میں جائے, جب تو اپنے گھر میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا. اور یسوع کا پتہ تھا یہ زمین بھی میری ہے اور آسمان بھی میرا ہے, اور اس لیے یسوع سے کہتا ہے تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایسا باغ جو 4 دیواری کے اندر ہو. اور جس مقام پر یسوع نے جانا ہے اسے اس بات کا علم ہے. اس لیے کلام کا زمین لکھا ہے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کہہ کر دم دے دیا. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے باپ نے اسے بھیجا تھا وہ کام کی تکمیل ہو گئی ہے, مکمل ہو گیا ہے کام. جس نجات کے کام کو انجام دینے کے لیے آیا تھا, جس موت کو یسوع مارنے کے لیے آیا تھا, اس موت کا زور اس نے توڑ دیا. جس قبر کے زور کو توڑنے کے لیے آیا تھا اس قبر کے زور کو اس نے توڑ دیا. جس گناہ کے زور کو توڑنے کے لیے آیا تھا یسوع نے اس گناہ کے زور کو توڑ دیا اور ہمارے لیے آزادی رہائی کا پیغام اس نے دیا. اور جب یہ کلمہ یسوع کہتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی اس نے ان بند دروازوں کو کھول دیا. اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, یاد رکھیے کہ رشتہ داری میں جو بات میں بتانے والا ہوں, رشتہ داری میں آپ کو پتا ہے خدا ہمارا کیا
لگتا ہے جب ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. یسوع کی وجہ سے باپ کے ساتھ ہماری جو رشتہ داری ہے وہ بھی بیٹے اور بیٹی کی ہے. اور جب ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم بھی خدا کے پاس ضرور اس کی حضوری میں جائیں گے اور اس کے ساتھ جا کر قیام کریں گے. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں.